گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک انسان بھی آتا ہے تو مومن اللہ کے ساتھ رجا کے معاملے میں ہوتا ہے، امید کے معاملے میں۔ اگر میں ایک انسان سے بھی، کوئی میرا ویسٹرل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی میرا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، میں ایک انسان سے صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ مجھے وہ شخص اچھا لگتا ہے اور میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتی ہوں، اٹس اے گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں جا کر تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ کتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر؟ کوئی کاؤنٹ ہے؟ اتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے کہا کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں۔ جیسے کوئی لکڑی کا پرانا گھر ہو اور آپ اس کے اوپر چلیں تو کیسی آواز آتی ہے؟ چرر چرر کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ سنتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کریکنگ ساؤنڈ کس چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان پر ایک بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے سجدے میں اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہے۔ ٹریلینز آف ٹریلینز فرشتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان سب سے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فلاں ابن فلاں سے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام لوگ اس انسان سے، تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ حکم دیتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو کہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور اللہ اس انسان کی محبت باقی انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس طرح کے تمام لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ اب سمجھ لیجئے کہ آپ جس سے محبت کرتی ہیں اللہ کی خاطر۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اس کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اس علاقے میں رہتا ہے۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تھا، obviously فرشتے کی شکل میں نہیں آیا تھا۔ فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس انسان پر کوئی فیور کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی تمہارا دوست ہے؟ اس انسان نے کہا نہیں، میں نے اس پر کوئی فیور نہیں کیا۔ فرشتے نے سوال کیا کیا اس انسان نے تم پر کوئی فیور کیا ہے؟ اس انسان نے کہا نہیں، اس انسان نے بھی مجھ پہ کوئی فیور نہیں کیا، بس میں اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو میں اس سے وزٹ کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس شخص سے کہا انی رسول اللہ علیک، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ان اللہ قد احبک کما احببت فلان، اللہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم فلاں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کی خاطر جب انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر وسعت بھی ڈال دیتے ہیں، اور اللہ پھر ایک دوسرے کو دین سے جڑنے کے لیے مددگار بھی بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سیلیبریٹیز کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ محبت ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کرنا للہیت کے ساتھ، جہاں اللہ کی فرما برداری ہو ان لوگوں سے محبت کرنا۔ اب آپ گھر جا کر سوچئے گا آپ کس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتی ہیں، آپ کا کوئی دنیاوی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو میسج کیجئے گا آئی لو یو۔ باقی میں کل بتاؤں گی کہ شوہر کو اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آخری چند دنوں کے اندر، آخری راتوں کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو بخش دے، اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ جن بچوں نے ایگزامز دیے ہیں ان کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ کی رحمت انشاءاللہ برسنے والی ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا، آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں اور بڑھا دیجئے، انشاءاللہ آسمان برسے گا، اللہ اپنی رحمت کی بارش اس امت کے اوپر، اس شہر کے اوپر نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔